امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایام اور روایت کے مطابق جو ہے 23 ذوالقعدہ کو 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور کل کا دن ولادت کی تاریخ دن تھا، لہذا جو ہے اسی مناسبت سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو احادیث امام کے جو اقوال ہیں، کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کی فکر کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں۔ جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جو تہذیب ہے، اصول کافی ہے، بہار ہے، یا مثلا جو ہے دیگر کتابیں ہیں کہ امام نے جو فرمایا، امام کے جو حدیث فرمودار ہیں، تو انسان اگر جو ہے اس پہ غور کرے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ امام جو ہے ان کی فکر کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں، اور امام کا کلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے نا روشن دہ ہے کہ انسان اگر اس پہ عمل کرے۔ تو امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ وہ مومن کی علامت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اور اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی نہ جاتی ہوں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، امام کی نگاہ میں جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ خود 8ویں امام نے بھی اور 6ٹھے امام نے بھی فرمایا کہ اگر ہماری نگاہ میں تمہاری اہمیت نہ ہو تو لاکھ دنیا والے تمہاری تعریف کریں، اگر ہماری نگاہ میں اچھے نہیں ہو تو لاکھ لوگ جو ہے تعریف کریں، پھر ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر ہماری نگاہ میں اچھے ہو تو اب لاکھ جو ہے برائی کرے، پھر جو ہے یہ کوئی ہے نا حقیقت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں بہتر ہو۔ ایک تو امام ہے، ایک عوام ہے، ایک تو عوام کے نگاہ میں ہے اور ایک امام کی نگاہ میں۔ تو فرمایا کہ جو مومن کی علامت ہے اس میں سے چند چیزیں 8ویں امام فرما رہے ہیں۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا، جو ہمارا محب ہو تو اس سے محبت کرتا ہو۔ دیکھیں ایک محبت جو ہے وہ زبانی ہے، اور ایک محبت جو ہے وہ دل سے ہے۔ دیکھیں پتھر پہ اگر لکیر ابھر جائے تو پھر وہ لکیر جو ہے باقی رہتی ہے، اور اگر پانی پہ لکیر ابھرے تو پھر وہ لکیر جو ہے باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ مومن سے، یعنی جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ پھر وہ شخص جو ہے مومن ہے کہ جو زبان کے ذریعے یا مال کے ذریعے مدد کر رہا ہو۔ دیکھیں ایک تو زبان کے ذریعے ہے مدد کرنا کہ انسان زبان کے ذریعے مدد کر رہا ہے، مثلا جو ہے مثال دے رہے ہیں، مثلا جو ہے ایک شخص جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ پاسپورٹ بن جائے، اور ایک شخص ہے مومن ہے کہ جس کا اثر و رسوخ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے اس کام کو کر سکتا ہے، انکاری وغیرہ آ جائے، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا کرا سکتا ہے تو کرا سکتا ہے، اب یہ جو ہے یہ کام کرا دے تاکہ برادر مومن جو ہے زیارت پہ چلا جائے۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے مدد یہ ہے کہ مال کے ذریعے کر رہا ہے، اور ایک نصرت اور مدد یہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے کر رہا ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو مومن وہ ہے کہ پھر جو ہے وہ مظلوم کی مدد کرے گا۔ آپ دیکھ لیں جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جس کی خطا نہیں ہے نا بے خطا بھی جو ہے وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، تو اب جو مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ اور امام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ وہ کبھی جو ہے دوسروں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب ظلم کے بھی اقسام ہیں، مثلا معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے زبان کے ذریعے ظلم کر رہا ہے، قلم کے ذریعے انسان جو ہے ظلم کر رہا ہے، اور دیگر مال کے ذریعے دیگر طریقے سے زبان یا قلم یا دیگر چیزوں سے ظلم کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے مومن نہیں ہے کہ جب انسان کسی پہ ظلم کرے، چاہے ظلم جو ہے کسی طریقے سے ہو، بہرحال جو بھی ظلم ہے، تو فرمایا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی مومن کی جو ہے یہ علامت ہے۔ پھر 8ویں امام علی رضا علیہ السلام
نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اگر مومن موجود نہ ہو تو اسے فراموش نہیں کرے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے کچھ مفاد ہو، مثلا جو ہے مال غنیمت تقسیم ہو رہا، اب تو تصور ہی نہیں ہے مال غنیمت کا. مثلا جو ہے حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی تو یہ چیز اسے ملے گی، یا اس کے اندر جو ہے اگر یہ صلاحیت ہے تو مثلا جو ہے یہ کام اسے ملے گا، یہ نوکری جو ہے اسے ملے گی، یا جو چیز بھی ہو، مثلا یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ چیز اسے دیا جائے گا. اب اگر برادر مومن موجود نہ ہو، اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت ہے، تو اب برادر مومن جو ہے یہ کہے گا کہ ہاں دیکھیے یہ جو ہے مستحق ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. وہ الگ چیز ہے کہ وہ وقتاً جو ہے موجود نہیں ہیں یا مثلا جو ہے سفر پہ ہیں، لیکن جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت ہے، اس چیز کے یہ مستحق ہے. پھر فرمایا کہ مومن جو ہے اگر کوئی برادر مومن اس دنیا سے چلا جائے تو اسے فراموش نہیں کرے گا، یعنی دعاؤں میں یاد کرے گا، اس کی قبر پہ جائے گا، جانے کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھے گا نا. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہمیں بھی توفیق دے کہ قبر پہ جائے، فاتحہ وغیرہ پڑھے، زیارت کرے مومنین کی. تو بہرحال فرمایا کہ وہ جو ہے مرحومین کو فراموش نہیں کرے گا، یعنی قبر پہ جائے گا اور جانے کے بعد جو ہے وہ فاتحہ پڑھے گا. اور پھر 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمانے میں پائے جاتے ہر قسم کے افراد. بعض جو ہے بہت جو ہے تعصبی ہوتے ہیں کہ مثلا جو ہے کوئی شخص اگر آئے راستے سے معلوم نہ ہو اور اس سے یہ پوچھے کہ یہ بتائیے کہ حیدری مسجد کدھر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے معلوم ہے لیکن جو ہے کسی اور طرف کا رہنمائی کر دیا. اب جو کسی اور طرف کا رہنمائی کر دیا، یہ جو دھوکہ دیا، تو اس وقت جو ہے یہ کنیکشن جو ہے، رابطہ جو ہے اس کا شیطان سے جڑ گیا. اس لیے کہ سب سے بڑا دھوکہ باز جو ہے وہ شیطان ہے. تو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اور پھر 8ویں امام نے فرمایا کہ مومن وہ کبھی برادر مومن کی غیبت نہیں کرے گا. دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے برادر مومن کی غیبت کر رہا ہے اور وہ سن لے تو اسے اذیت ہو، اسے تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے. اور برادر مومن یعنی جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو اور اس کی اگر غیبت کر رہا ہے تو یہ حرام ہے. لیکن جو ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت سے دل خالی ہو، مثلا جو ہے لندن ہو یا امریکہ ہو یا جو مثلا حکمران ہیں جو ان کی غلطیاں ہیں، اگر جو ہے انسان اس طرف اشارہ کرے تو پھر یہ جو ہے غیبت نہیں ہے. یعنی اگر جو ہے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو پھر جو ہے نا اس کی طرف جو بھی عیب ہو وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے غیبت نہیں ہے. لیکن برادر مومن کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، پھر اگر جو ہے ایسی بات کہے کہ سنے اور اسے تکلیف ہو تو پھر یہ جو ہے جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد 8ویں امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 8ویں امام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی اس سے کوئی بات کہے گا تو برادر مومن جھٹلائے گا نہیں. اور یہ بھی ہے نا کہ جو جیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے سوچتا بھی ہے. بعض تو ہے نا اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھیے نہیں ہے. اور کبھی کبھی جو ہے اتفاق سے اگر زبان سے سچ نکل جائے ہے نا، آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے نا دیکھ لیں جو حکمراں ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیے الیکشن سے پہلے جو ہے نا کس طریقے کے وعدے ہوتے ہیں، اور پھر جب الیکشن ختم ہو جائے تو پھر ملنا بھی ممکن نہیں ہے، پھر جو ہے آپ مل بھی نہیں سکتے ہیں. تو اب جو ہے ایسے افراد ہیں تو ایسے افراد کی طرف جو ہے جو غلطیاں ہیں اگر انسان جو ہے اشارہ کر رہا ہے تو پھر یہ جو ہے غیبت
نہیں ہے۔ پھر 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی امام نے نسخہ بتایا، دیکھیے ہر مریض جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ طبیب کے رابطے میں رہے، تو 8ویں امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مشکلات حل ہو جائیں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اگر مبتلا ہو تو تم جو ہے ہمیں وسیلہ قرار دینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اہم کام ہو اس دنیا میں اور وہ کام نہ ہو سکے، یا کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کام کو کرا دے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے اگر دنیا میں اس طریقے سے ہوا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے وسیلہ قرار دینا، یہ جو ہے مظہر الہی ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام یہ مظہر صفات الہی ہیں۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا جنگ کے موقع پہ آواز آئی ناز علی مظہر العجائب، اے رسول علی کو پکاریے، تو فرمایا کہ تم جو ہے ہمیں وسیلہ قرار دو، اگر تم ہمیں وسیلہ قرار دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی اور تم جو ہے سعادت مند رہو گے۔ پھر 8ویں امام، اسی کے آگے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا فقرہ ہے، امام نے فرمایا کہ دیکھو وہ جنتی ہے اور بغیر اس کے وہ جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت نہ کرے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان ہے تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا گھر وغیرہ پینٹ ہوتا ہے تو پہلے جو ہے سب چھڑایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پینٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے اس دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کر لے گا تب جو ہے وہ جنتی رنگ میں رنگ آ جائے گا، یعنی پھر وہ جو ہے جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ جو فرمان تھا، جو حدیث 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ان چیزوں پہ غور کرے، عمل کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور یہ صفات جو ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو گویا کہ وہ مومن ہے، اور اگر جو ہے یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے مومن نہیں ہے۔ پھر 8ویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اپنے گھر سے۔ دیکھیں ایک تو معاشرہ ہے لیکن جو ہے سب سے چھوٹی اکائی سے شروع ہوتا ہے، وہ جو ہے اہل و عیال ہیں، یعنی جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کتنی تعریف کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی اور بچے خوش ہیں یا نہیں۔ وہ تو واقعہ سنا ہوگا آپ نے، یاد ہے نا وہ واقعہ، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو سعد بن معاذ تھے، اور جب خود رسول اسلام سپرد لحد کر لیا، اب لوگ خوش ہیں۔ رسول اسلام نے کہا فشار قبر ہوگا، کہا کیوں؟ کہا کہ اس کا اخلاق جو ہے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بہترین نہیں تھا، لہٰذا جو ہے ابھی فشار قبر باقی ہے۔ تو فرمایا کہ صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں کہ جو فرمایا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی، رزق میں وسعت ہوگا۔ اب دیکھیں عمر میں اضافے کے لیے لوگ جو ہے کتنا نسخہ استعمال کرتے ہیں کہ عمر اضافہ ہو جائے، نسخہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہترین نسخہ جو ہے خود امام بیان کر رہے ہیں کہ بہترین نسخہ جو ہے یہ ہے کہ تم جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ ہے۔ تو یہ جو ہے بہترین نسخہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمر کے اضافہ کے لیے دیکھیں جب انسان خوش ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عمر بھی بڑھے گا جب خوش رہے گا۔ جب رشتہ داروں سے، اپنے خانوادے سے بہترین جو ہے تعلقات ہیں، صلہ رحمی ہے، تو انسان خوش ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان خوش ہوگا تو پھر جو ہے اس کے لیے دعا دے گا، اور جب دعا دے گا تو عمر میں اضافہ ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں اسی رزق کے لیے انسان جو ہے کتنا دوڑ بھاگ کرتا ہے نا، وہ محنت وہ الگ چیز ہے، وہ تو ضروری ہے،
مثلا جو ہے ادھر ادھر گنڈا تعبیز ہوا ہے نا، ادھر بابا کے پاس ادھر ادھر دوڑ بھاگ سب کرتا ہے نا کہ رزق میں اضافہ ہو، لیکن امام نے جو ہے بہترین جو نسخہ بتایا ہے، ہم اس نسخے کو چھوڑ کر جو ہے ہم ادھر ادھر ہے نا دوڑ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ صلہ رحمی. اگر جو ہے صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے کر رہا ہے تو پھر جو ہے رزق میں اضافہ ہوگا. تو یہ امام کے اقوال تھے، امام نے جو فرمایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی اقوال ہیں امام نے جو فرمایا ہے، تو اگر اس پہ انسان جو ہے عمل کرے، یا مثلا جو ہے صرف 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے جو بھی اقوال ہے، انسان جو ہے صرف اسی کا ہے نا مطالعہ کر لے، مثلا الگ الگ یہ تو مثلا کہہ دیا کہ 7ویں امام ہے، یا مثلا جو ہے 5ویں امام ہے، یا دیگر امام معصومین علیہ السلام ہے، اگر جو ہے بڑے دقیق نظر سے اور اگر غور اور فکر کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں جو ہے کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، اور کس طریقے سے. ظاہر سی بات ہے کہ اچھے فلسفی اور دانشمند ہو انسان جو ہے جواب نہیں دے سکتا کہ اگر امام کے تمام اقوال ہیں کہ جو امام سے جو مناظرہ ہوا، یا جو دشمن تھے امام کے پاس آئے، یا جو مثلا زندیق تھے جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے امام آئے، تو کس طریقے سے جو ہے امام نے جواب دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان کو معلوم ہے امام کے جو ارشادات ہیں تمام چیزیں، تو پھر جو ہے کسی موقع پہ گھبرا نہیں سکتا. یا مثلا 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، زندیق تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم تو نہ اصول دین کو مانتے ہو، نہ فروع دین کو مانتے ہو، نہ توحید کو مانتے ہو، نہ نماز کو مانتے ہو، نہ روزے کو مانتے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی کھڑے ہوگے، ہم بھی کھڑے ہوں گے. اب جو ہے اگر یہ سوال ہو کہ کس نے اس عمل کو انجام دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم نے اسے انجام نہیں دیا اور ہم نے جو ہے اسے انجام دیا ہے. تو تم جو ہے اس موقع پہ کافی افسوس کرو گے، ہاتھ ملو گے. لیکن جو ہے جو انجام دیا ہے تو پھر اسے جو ہے کوئی افسوس نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے یہ مان لو کہ اس کی ضرورت نہ ہو، اصل نماز یقیناً ضرورت ہے، لیکن امام نے جو بتایا کہ اگر یہ مان لو کہ اس کی ضرورت نہ ہو، تو اگر جو ہے اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ جہاں تم کھڑے رہو گے ہم بھی کھڑے رہیں گے. بس یہ کہ ہم نے جو انجام دیا ہے تو اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہوا تو جہاں تم کھڑے رہو گے وہیں ہم بھی کھڑے رہیں گے. لیکن اس کی ضرورت پڑ گئی تو پھر تو تمہارا مسئلہ الگ ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے یہ ہم جو ہے واضح ہو رہی بات نا، ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. یہ امام نے جو اس سے کہا ہے نا، ورنہ جو ہے یہ تو حقیقت ہے، اس کی ضرورت ہے ہی ہے. امام معصومین علیہ السلام فرما رہے. تو اب جو ہے اس طریقے سے امام نے جو ہے جواب دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو احادیث ہیں، جو کتابیں ہیں، تہذیب ہے، بہار ہے، اصول کافی ہے اور دیگر جو ہے تمام کتابیں ہیں، اگر انسان جو ہے امام کے اقوال پہ غور کرے تب معلوم ہوگا کہ امام کی فکر کیا تھی اور امام جو ہے وہ کیا چاہتے تھے. اور امام کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ تا قیامت جو ہے ہر شخص کے لیے مفید ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب پہ امام معصومین علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن الحدیث وبلغ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم.
سبحان من سبقت رحمت وسط وسطین یدین برحمت سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وصحا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک علماء کے دل میں جو ہے خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی عالم ہے. یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے، علم اور خوف خدا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خوف خدا ہوگا تو پھر انسان جو ہے صرف پروردگار سے ڈرے گا. یا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں جو اس دنیا سے، جو جید علماء کی جن کے دل میں خوف خدا تھا، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اور اسی مناسبت سے ہے نا یہ دوسرا خطبہ کہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ کے جو 4 تاریخ کو رحلت کی تاریخ ہے، تو بہرحال تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو علماء گزرے ہیں، یا مثلا جو ہے آغائی مرشی نجفی، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انقلاب سے پہلے کہ جب شاہ کا دور تھا اور جب ایس پی وغیرہ سب پولیس وغیرہ پریشان کرتے تھے کہ جو بھی عورتیں حجاب کے ساتھ جاتی تھی تو حجاب اتروا دیتے تھے. اتفاق سے آیت اللہ مرشی نجفی جو ہے حرم معصومہ کم میں باجماعت نماز پڑھاتے تھے، جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک ایس پی ہے اور وہ جو ہے ایک عورت کو پریشان کر رہا ہے، باحجاب ہے، پریشان کر رہا ہے. یہ قریب گئے اور جانے کے بعد جو ہے ایک تھپڑ مارا اسے. اب جو ظاہر سی بات ہے کہ ایس پی ہے، دیکھا کہ ایک تھپڑ مارا تو اس کے بعد جو ہے اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے پیش آئیں گے. اتفاق سے منصوبہ بنا کر جو ہے ایک جگہ کھڑے تھے، دیوار کے پاس کھڑے تھے کہ وہ جب آیت اللہ مرشی نجفی گزریں گے تو پھر ہم انہیں گرفتار کریں، اذیت پہنچائیں گے. کھڑے ہی تھے کہ اتفاق سے جو چھت تھی، جو چھرجا وغیرہ تھا وہ گرا اور وہیں جو ہے وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے بھی دل میں خوف خدا ہو تو اس کی یاد باقی رہتی ہے. آیت اللہ خوئی دل میں خوف خدا تھا، صدام نے جنازہ نہیں اٹھنے دیا، لیکن آج بھی دیکھیں کہ بہت سے ہیں کہ جو ان کی تقلید کر رہے ہیں نا. شاہ کا دور دیکھنے کے معلوم ہے کہ جو شاہ کا دور تھا، لیکن جو ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے نا. جتنے بھی علماء گزرے ہیں یا آیت اللہ خوئی آپ دیکھ لیں کہ اٹھنے نہیں دیا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ حکومت تھی. یہی آغائے خوئی ہے کہ جب ایک ضعیفہ یہودین تھی، جب قریب آئی اور آنے کے بعد چاہا کہ مصافحہ کرنے، بوڑھی تھی، تو جب آیت اللہ خوئی جو ہے جب مصافحہ کرنے لگے تو ہاتھ پہ ردا رکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے مصافحہ کیا. تو اس بوڑھی نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ بھی بوڑھے ہیں، ہم بھی جو ہے نا بوڑھی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے. تب جو ہے آیت اللہ خوئی نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، تم بوڑھی ہو، لیکن ہماری شریعت جوان ہے، ہماری شریعت جو ہے وہ بوڑھی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں بھی خوف خدا ہوتا ہے، کہ جیسا کہ جب آیت اللہ خوئی سے خمینی رضوان اللہ علیہ سے سوال کیا گیا لوگوں نے، جب تمام جو ہے انقلاب سے پہلے شاہ کا دور تھا، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ تمام دشمن ہیں اور ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ کون دے گا، تو کیا کہا کہ ہمارے جو سپاہی ہیں، جو لشکر ہے، وہ ماؤں کی گود میں پرورش پا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہی ماں ہے کہ چاہے تو بچے کو جنتی بنا دے اور چاہے تو جنتی نہ بنائے. لیکن ہم جو ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ کیا ہے کہ ہم جو ہے معلوم یہ ہوا واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور لاوالی بحث میں جو ہے ہم الجھے ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے کہ انسان یا نوجوان جو ہے یعنی اپنے عقل کے ذریعے، اپنے منطق کے ذریعے کام کر رہا ہے یا نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے نا اس طریقے سے تقلیدی ذہن ہو گیا ہے کہ اگر انسان عقل سے سوچنا بھی چاہے تو پھر اسے جمائی آنے لگتی ہے نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کیا کرتا ہے، سو جاتا ہے. ورنہ سوچیں ابھی جو ہے رزلٹ آیا ہے نا SIP کا جو آیا ہے، اس میں بتایا کہ اس میں کوئی ہمارا ہے
اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہے ہم نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ مثلا جو ہے وقتی جذبات کے ذریعے جو ہے ہم نے فیصلہ کر لیا، یا مثلا جو ہے تھوڑے مفاد کے لیے جو ہے ہم نے زیادہ مفاد کو یعنی دائمی مفاد کو جو ہے ہم نے ضائع کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہیں، بس ایک جملہ کہہ دیا کہ انسان جو ہے یعنی غور اور فکر کرے، اپنے منطق کے ذریعے، اپنے عقل کے ذریعے، اپنے فکر کے ذریعے جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، اپنے دل کو روشن کرے تقویٰ کے ذریعے، ایمان کے ذریعے۔ کب تک اگر بتی موم بتی سے روشن کرے گی؟ تقوی کے ذریعے، ایمان کے ذریعے جو ہے اپنے دل کو روشن کرے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی فکر اور اپنے عقل کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور خود سوچیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نہ کسی چیز کے بارے میں غور، یا مثلا ملکی حالات ہے یا جو سیاست ہے، تمام چیزیں جو ہے آیا ہم جو ہے اس پہ غور اور فکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سلیم عقل عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہجرین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سید نساء العالمین مسجد خاتم النبی سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا قال الحسن مجتبى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب الديان عدم أبنية الشرك والنفاق اللهم افعل بنا وأنت ولا تفعل بنا معنا عن والي بجاه محمد وآل معصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہمیں عبادات اور معاملات میں نفس اور روح کی گہرائیوں تو تقوی عنایت فرما، پروردگار ہمارے جو مرحومین ہیں عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا پروردگار انہیں جل آزادی نصیب فرما، پروردگار جو کاروباری اور روزگار سے پریشان حال ہے پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جو کاروبار یا تجارت کریں پروردگار جناب بیس اور جناب خدیجہ کے خاک پاک کے صدقے میں ان کے کاروبار میں اور وسعت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہے پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں صحت عاجل عنایت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما،
پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا